بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 229 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمائے کہ باب هل يكون قول المریض انی وجع شکایہ، یعنی اگر کوئی بیمار یوں کہے کہ میں تکلیف میں ہوں، کیا اسے شکایت تصور کیا جائے گا؟ مقصد یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف درپیش ہو کہ مثلاً بیمار پڑ گیا ہو وہ، تو ایسے میں اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن تھامے رکھے اور یہ تصور رکھے کہ اگر میں صبر سے کام لوں گا تو یہ تکلیف، یہ بیماری یا جو بھی پریشانی ہے، خواہ جسمانی ہو خواہ وہ دلی اور نفسیاتی کوئی معاملہ ہو، اگر میں صبر سے کام لوں گا اللہ کی رضا کی خاطر تو یہ چیز میرے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب اور ذریعہ و وسیلہ بن جائے گی۔ لیکن اگر شکوہ و شکایت کیا جائے گا تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو دنیا کی زندگی میں یہ تکلیف اٹھائی، پھر مزید یہ کہ آخرت میں بھی یہ چیز میرے لیے اللہ نہ کرے بڑی سزا اور گناہ کا سبب بن جائے گی کہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ تکلیف بھی اٹھائی اور یہ کہ گناہ بھی کمایا، خود کو گناہ گار بنایا، اللہ کو ناراض کر ڈالا ہے۔ لہذا مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے پریشانی کے موقع پر کہ جو تکلیف آئی ہے وہ تو آنی ہی تھی، نصیب میں جو لکھا ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس موقع سے یہ فائدہ اٹھا لیا جائے کہ جو تکلیف ہے وہ تو آنی ہی تھی، تو اب موقع سے فائدہ اٹھایا جائے کہ صبر سے اگر کام لوں گا میں تو یہ تکلیف میرے لیے نعمت بن جائے گی، اس طرح کے گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے گی، اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ ورنہ یہ کہ تکلیف بھی اٹھائے گا انسان اور شکوہ و شکایت کر کے اپنی آخرت بھی برباد کرے گا، اپنے رب کو بھی ناراض کر ڈالے گا۔ اس سلسلے میں محترم ناظرین، ہم پڑھ رہے تھے اس سے قبل یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 509، اور مختصر یہ ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا جو کہ صحابیہ تھیں، اور یہ کہ ان کے بیٹے تھے یہ دونوں، عروہ اور عبداللہ۔ اسماء رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے عروہ ابن الزبیر اور عبداللہ ابن الزبیر، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل یہ تذکرہ کیا کہ عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی سن 1 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، لہذا یہ صحابی ہیں عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ۔ جبکہ ان کے بھائی عروہ وہ صحابی نہیں ہیں کہ ان کی ولادت بھی اگرچہ مدینہ میں ہی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ گزر جانے کے بعد کافی آئندہ چل کر خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران سن 23 ہجری میں عروہ کی ولادت ہوئی، لہذا یہ صحابی نہیں ہیں، البتہ یہ بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ تھے عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ۔ یہ ان دنوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سن 73 ہجری میں جب ان کے بھائی عبداللہ ابن الزبیر حجاز
اور دیگر بہت سے وسیع علاقوں پر ان کی یعنی عبداللہ ابن زبیر کی خلافت قائم تھی، وہ خلیفہ وقت تھے۔ اور یہ کہ ان کا دارالخلافہ مکہ شہر تھا، لیکن جو مخالفین تھے جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور یہ سبھی مسلمان ہی تھے، کہ خلافت راشدہ کا زمانہ جو کہ مبارک ترین زمانہ تھا، وہ گزر جانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے تاریخ اسلام میں ایسا دور آیا کہ جب مسلمانوں میں آپس میں ہی اندرونی اور داخلی قسم کے فتنے بہت عروج کو جا پہنچے تھے، جو کہ بہت ہی نازک ترین دور تھا، اور بہت سے انتہائی المناک ترین قسم کے واقعات اس دور میں پیش آئے تھے۔ تو ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ سن 73 ہجری میں مکہ میں بیت اللہ کے بالکل قریب خلیفہ وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر ان کی لاش کو وہاں بیت اللہ سے بالکل متصل ایک سولی تیار کی گئی، اس سولی پر ان کی لاش کو لٹکایا گیا، اور کئی دن ان کی لاش وہاں لٹکی رہی۔ اور یہ سب کچھ ان کی والدہ اسماء رضی اللہ عنہا، جو کہ صحابیہ ہیں، جن کا اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ہے، اور جو کہ 10 مبشرہ میں سے جو صحابی جلیل القدر صحابی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، اور جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور جو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں یہ اسماء، اس وقت سن 73 ہجری میں کہ جب یہ انتہائی کمزور اور بیمار اور ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، تو اس ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے کے ساتھ یہ بدترین سلوک روا رکھا گیا کہ وہاں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور یہ کہ سولی پر ان کی لاش کو لٹکایا گیا، کئی دن وہ لاش وہاں لٹکی رہی۔ یہ سب کچھ کیا گیا اس انسان کے ساتھ جو کہ صحابی تھا، اور جو کہ خلیفہ وقت تھا، مسلمانوں کا خلیفہ۔ مزید یہ کہ حرم کے اندر کے جہاں خون ریزی بدترین گناہ ہے، تو کعبہ سے بیت اللہ سے بالکل متصل اس عظیم ترین اور بدترین جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ الغرض سبھی کچھ اللہ کے حوالے کہ اللہ سبھی کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عروہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی جب ہم دونوں اپنی والدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچے، تو میرے بھائی نے یہ دریافت کیا کہ امی جان آپ کا مزاج کیسا ہے؟ تو ماں نے یوں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تکلیف میں ہوں۔ یعنی انہوں نے یوں کہا خبر دینے کی نیت سے، بتانے کی نیت سے کہ بیٹے میرے لیے کوئی انتظام کریں، میرے لیے دعائے صحت کریں، نہ یہ کہ شکوہ و شکایت کی نیت سے۔ تو یوں اگر کوئی شکوہ و شکایت کی نیت سے نہیں بلکہ خبر دینے کی نیت سے یوں کہے کہ میں تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں، مثلا معالج کو بتا رہا ہے یا کسی خیر خواہ اور مخلص انسان کو بتا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید جو کچھ تفصیلات جو واقعہ یہاں اس اثر میں مذکور ہے، تو یہ کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے جب یوں کہا کہ میں تکلیف میں ہوں، تو بیٹے یعنی عبداللہ نے یوں کہا کہ موت میں ہی راحت ہے، کہ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اب تو موت میں ہی راحت ہے، کہ آپ اس قدر بیمار اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے یہ محاصرہ اور اس قدر سنگین صورتحال، اب تو لگتا ہے کہ بس موت میں ہی بہتری ہے۔ یہ بات سننے کے بعد، بیٹے کی زبانی یہ بات سننے کے بعد ماں یعنی اسماء یوں کہنے لگیں کہ اے میرے بیٹے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے پہلے مر جاؤں تاکہ تم جب قتل کیے جاؤ گے تو وہ المناک واقعہ اور وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، کہ پہلے میں مر جاؤں، میری موت ہو جائے، بعد میں
تمہیں قتل کیا جائے، تو ایسا نہ کرو۔ فواللہ ما اشتہی ان اموت حتی یأتی علی احد طرفیک او تقتل فاحتسبک واما ان تظفر فتقر عینی۔ دیکھو میرے بیٹے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم آج تک ثابت قدم رہے حق پر اور سچ پر اور اپنے سچے اصولوں پر، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید تم دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح کر لو گے، ایسا معاہدہ کہ جو تمہارے اصولوں کے خلاف ہوگا، جو حق اور سچ کے خلاف ہوگا، جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوگا۔ لیکن شاید اب تم صرف اس وجہ سے ایسا معاہدہ قبول کر لو گے، صلح قبول کر لو گے مخالفین کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ تم قتل ہونے سے بچ جاؤ، تاکہ میں تمہاری بوڑھی ماں یہ منظر دیکھنے سے محفوظ رہ سکوں کہ میرے سامنے تم قتل نہ کیے جاؤ، مجھے تکلیف سے بچانے کے لیے کہ تمہارے قتل کا منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاؤں، تو مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے شاید اب تم یا تو میری موت کی تمنا کر رہے ہو کہ میں وہ وقت آنے سے پہلے مر جاؤں، تمہاری موت کا منظر دیکھنے سے پہلے مر جاؤں، یا شاید تم صلح کر لو گے، جو تمہاری مرضی کے خلاف وہ صلح ہوگی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ تمہیں قتل نہ کیا جائے، تاکہ میں وہ منظر نہ دیکھوں اپنی زندگی میں تمہارے قتل کا، تو ایسا نہ کرنا۔ تو یہ بات اسماء نے انہیں اس موقع پر یہ نصیحت فرمائی کہ ایسا نہ کرنا، یعنی اس قدر بدترین حالات اور اتنی بوڑھی ماں، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، شاید جلد ہی یہ موقع آ جائے گا، اور یہ کہ مجھے اس کمزوری میں، اس بیماری میں، اور یہ کہ 100 سال سے عمر تجاوز کر چکی ہے، تو ایسے میں مجھے اپنے بیٹے کی موت کا وہ المناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، تو اس کے باوجود اپنے بیٹے کو اس موقع پر یہ نصیحت فرمائی کہ میری تو بس یہی خواہش ہے کہ یا تم اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتے ہوئے، اور یہ کہ حق اور سچ کے معاملے میں کوئی سودے بازی کیے بغیر تم قتل کر دیے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے، مجھے یہ گوارا ہے، یا پھر یہ کہ تمہیں فتح اور غلبہ نصیب ہو جائے۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے ناظرین کرام کہ اس موقع پر اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ جو اپنی صورتحال بیان کی کہ مجھے تکلیف ہے بیماری کی وجہ سے، تو اگر کوئی کسی مخلص کے سامنے یا معالج کے سامنے اپنی صورتحال بیان کرتے ہوئے یوں کہے کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں جگہ درد ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ شکوہ و شکایت کی غرض سے ایسا کہنا اس کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے شکایت کر رہا ہے۔ کس کی شکایت کر رہا ہے؟ لوگوں کے رب کی، اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ اگر کسی بڑے کے سامنے چھوٹے کی شکایت کی جائے گی تو وہ بڑا شاید چھوٹے کو بلائے گا، طلب کرے گا، باز پرس کرے گا، اور یہ کہ اس شکایت کے ازالے کے لیے کچھ کرے گا کہ بڑے کی قدرت بڑی ہے، کہ وہ چھوٹا اس بڑے کے تابع ہے، ماتحت ہے۔ لیکن بڑے کی شکایت چھوٹے کے سامنے، کہ بندوں کے رب کی شکایت، اللہ کی شکایت اللہ ہی کے بندوں کے سامنے، تو یہ تو بڑی ناسمجھی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ اللہ کی شکایت اللہ کے بندوں کے سامنے، کہ بڑے کی شکایت چھوٹوں کے سامنے۔ پھر مزید جیسے کہ اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ جو تکلیف آنی تھی نصیب میں وہ تو ٹلنے والی نہیں تھی، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ تکلیف کے موقع پر صبر سے کام لے، تاکہ یہ تکلیف اس کے لیے گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب بن جائے،
اور تاکہ یہ تکلیف اس کے لیے باعث اجر و ثواب اور اللہ کے ہاں باعث بلندی درجات ثابت ہو سکے۔ لیکن اگر صبر کی بجائے شکوہ و شکایت کرے گا کوئی انسان تو پھر یہ کہ دنیا میں بھی یہ پریشانی اور تکلیف جو کہ ٹلنے والی نہیں تھی، مزید یہ کہ اپنی عاقبت اپنی آخرت بھی برباد کرے گا، اور یہ کہ ثواب کی بجائے گناہ کمائے گا، اور یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بجائے اللہ کو ناراض کر ڈالے گا۔ اس کے بعد محترم ناظرین، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 510۔ فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو موعوک علیہ قطیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ مَوْعُوک، اور تب اس موقع پر میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے، بیمار تھے، بخار تھا، علیہ قطیفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ فوضع یدہ علیہ، تب انہوں نے، یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ابو سعید الخدری کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی تو چادر کے اوپر سے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر رکھا۔ تو کیا محسوس کیا، کیا صورتحال پیش آئی، اور یہ کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا بات ارشاد فرمائی گئی، اور یہ کہ اس میں ہمارے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے کیا قیمتی ترین تعلیم اور اہم ترین سبق اور پیغام اور رہنمائی پوشیدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔